خبر شامل کرتے ہیں یونان سے۔ یونان کے شہر ریندی مرکز میں دعوت اسلامی فیضان مدینہ مسجد میں محفل کا انعقاد ہوا۔ مہمان خصوصی یورپ کے نگران شورا مولانا سید رضا عطاری نے سن تو برا بیان فرمایا۔ یونان کے نگران شورا رضوان شاہ عطاری، مزمل حنیف عطاری، ان کی سرپرستی میں محفل کا انعقاد کیا گیا اور اس محفل میں دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی اور اس محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہوا۔ تلاوت قرآن پاک حافظ عبدالعزیز عطاری نے سعادت حاصل کی اور نعت خوانی کا شرف مزمل حنیف عطاری کو حاصل ہوا۔ مولانا سید رضا عطاری نے اپنے بیان میں فرمایا، ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈال کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کر کے ہی ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ جسے سن کر مجمع وجد میں آ گیا، ہر آنکھ اشکبار تھی، روح بیدار تھی۔ بیان کے فوراً بعد دعا ہوئی اور پھر محفل کے اہتمام پر وسیع لنگر کا انتظام کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں TV4U کے بیورو چیف محمد یامین کی اس رپورٹ میں۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ حضرت تشریف لائے، بیان سنا اور نیت فرما لیں کہ جو کچھ سنا انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش کروں گا، دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ باقی دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنی پیاری گفتگو ہوئی، اچھے انداز سے ہمیں سمجھایا گیا۔ تو ماشاءاللہ یہ یورپ بھر کے مختلف ممالک میں سفر کرتے رہتے ہیں، درس و بیان کا سلسلہ رہتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ بھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کی مبلغین یہ روپیہ پیسہ وغیرہ تو لیتے نہیں کہ بھئی آپ کو ملاقات کریں تو حضرت کو 100 یورو دے دیں، 500 یورو دے دیں، ایسا تو ہوتا نہیں۔ ان کو اگر آپ تحفے دیں، نیکیوں کریں تو ان کے دل میں خوشی داخل ہوگی اور یقیناً یہ یاد رکھیں گے کہ میرا یونان میں سفر ہوا تھا، اس ٹائم بھائیوں نے ماشاءاللہ تحفے دیے۔ جو تکفین کی گئی یعنی غسل اور کفن اس کو دیا گیا، اس کے بعد جب اس کو لحد میں رکھا گیا یعنی قبر میں اس کو رکھا گیا تو غیب سے آواز آئی، ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی اور اس درود پاک نے جو یہ میرے حبیب پر پڑھا کرتا تھا اسے قبر سے اٹھا۔ یہ سن کر لوگ بڑے حیران ہوئے اور جب رات ہوئی تو کسی نے دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان چل رہا تھا اور حضور پہ درود پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ جب بھی مشکل آئے، پریشانی آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حبیب پہ درود پڑھنا ہے۔ تو اس کے متعلق بیان کیا گیا تھا بد کردار لیکن درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا تو وہی درود اس کے کام آ گیا۔ تو میں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ مولویوں کو کہا گیا یا باپ کو کہا گیا؟ والدین کو کہا گیا نا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو صبح نماز پڑھے، 10 سال کا ہو جائے تو مزید ذرا تھوڑا زور دے کے پڑھائے اس کو۔ ایسے ہی ہے، کہیں مولویوں کو کہا گیا؟ پوچھا آپ سے جائے گا، مولانا سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو جب ابے کو غسل کے فرض ہی نہیں آتے ہوں گے، ابے کو وضو کا پتہ ہی کوئی نہیں، ابے کو نماز کی شرائط فرائض آتی نہیں ہے، ابے کو خود ہی قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا، ابے کو خود ہی سنت کے مطابق کھانا نہیں آتا، پینا نہیں آتا، پہننا نہیں آتا، چلنا نہیں آتا، سونا نہیں آتا، سرما لگانا نہیں آتا، تیل لگانا نہیں آتا، خوشبو لگانی نہیں آتی، بچے کی کیا تربیت کرے گا یہ؟ اس لیے تو خدا کے لیے کہ سیکھو، اپنے بچے کو خود سکھاؤ۔ کل بچہ آپ سے پوچھ لے ابو وضو کے فرض کتنے، ابو کا تو چہرہ اتنا بڑا ہو جائے گا نا پھر یہ کہ اس نے پوچھ لیا، یا تو اس کو تھپڑ مارے گا یا 2 چار سنائے گا، چلو نکلو مولوی صاحب سے پوچھ لینا جا گیا۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی باؤ، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیبی
حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله أبي زاني مغرب اللهم صل عليه صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بڑی خوبصورت آج محفل تھی، تو اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، اور بالخصوص جو چیز ہے اس میں یہ ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہماری دوستی ہماری دشمنی سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم کسی کو دیں اور کچھ لیں یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ مومن کی شان ہے کہ اس کا کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا، تو ہمیں بھی جو بھی کرنا ہے وہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ جو اجتماع آپ نے دیکھا تو یہ الحمدللہ ہمارے پورے یورپ ریجن کے جو نگران مولانا سعید اتاری یہ تشریف لائے، سنت و برا بیان کیا، اور ہمیں بہت اچھے ماشاءاللہ ایک ترغیب دی کہ ہم نے کس طرح اپنا وقت گزارنا ہے، دین کے ساتھ مضبوط رہنا ہے، انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ جی الحمدللہ اس اجتماع پاک میں دور دراز سے بھی عاشقان رسول آئے، اور جزیروں سے بھی ماشاءاللہ زاکنتوں سے یہ اسلام بھائی ہیں، پھر کریتی سے آئے ہوئے ہیں الحمدللہ، تھیوا سے اور خلقیدہ سے بسیں بھی آئی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے یہ دیکھ ہی لیا ہوگا ماشاءاللہ کیسی پیاری گیدرنگ ہوئی ہے۔ اور پھر آخر میں کئی عاشقان رسول نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک امام شریف کا تاج بھی حضرت کے ہاتھوں سے سجایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، بالخصوص انہوں نے بیان میں بھی فرمایا کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے کہ صفائی نصف ایمان ہے، ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے، پاکیزہ رہنا چاہیے، نمازیں ادا کریں، مسجدوں کی جو ہے وہ آباد کاری کا سبب بنے۔ اور یہاں بالخصوص ایتھنز میں اگر آپ ہیں تو رہندی میں ہر ہفتے کو سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی ضرور شرکت فرمایا کریں۔ براہ کرم TV4U کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔